شفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں فراوانی عطا کروں گا. سب سے پہلے اس بات پر شکر کہ اس نے ہمیں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام سے نوازا اور اس سے متمسک رکھا، ہمارے قلوب میں حب حسین کو داخل کیا اور فرش ادا کی معرفت کو عطا کیا. ہمیں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اس نعمت کو ہمیں عطا کیا. عزیزان محترم، امیر المومنین کے فرمان سے ہی شروع کروں گا. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے برنامہ ہدایت نہ رکھا ہوتا، اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذمہ اپنے عہدے نہ لیا ہوتا، تو ہم عرش کے گردا گرد خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول ہوتے. ہم نہ اہل دنیا تھے نہ اہل دنیا ہیں. ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو تمہاری ہدایت کے لیے، اور ہماری مخلصانہ اور صادقانہ بیعت کرو. اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دو تاکہ تو ہم تمہیں اللہ کی سبیل پر چلائیں. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذمہ اپنے عہدے لیا ہے اور اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا رستہ فقط اللہ کی طرف آتا ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے. پھر فرماتا ہے کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں ٹیڑے راستے بھی ہیں. یہ جو ٹیڑے راستے ہیں یہ اللہ کی طرف نہیں آتے. اللہ کی طرف اگر کوئی سیدھا رستہ آتا ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا رستہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی رستے ہیں، پر اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ یہ ٹیڑے رستے ہیں، یہ میری طرف نہیں آتے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں چاہتا تو لوگوں کو سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا. آپ کی توجہ تھا نا محترم؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور پھر فرمایا اپنے کلام کے اندر کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر رستوں کی، دیگر سبیلوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دیگر راستے تمہیں اللہ کی سبیل سے ہٹا دیں گے، اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے. جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے اپنے کلام کے اندر کہ میری صراط پر چلو، میری صراط کی اتباع کرو، دیگر رستوں پر نہ چلو، دیگر رستوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو، تو وہ صراط دکھانا بھی اسی کا کام ہے کہ وہ کون سی صراط ہے. آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دیگر سبیلوں کی، دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو، میری سبیل کی پیروی کرو، تو یہ سبیل کون سی سبیل ہے؟ اگر ہم زندگانی رسول اللہ پر توجہ کریں کہ رسول اللہ کی ساری زندگی 23 سالہ نبوت کی زندگی فقط اور فقط صراط مستقیم دکھانے میں گزر گئی، کہ 23 سال رسول اللہ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، اللہ کی سبیل کیا ہے، دوسری سبیلوں پر نہ چلنا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسروں کا رستہ روک رکھا ہے. آپ کی توجہ ہے نا محترم؟
اللہ رب العالمین نے ایک صراط قرار دی ہے، ایک رستہ قرار دیا ہے، اور وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ دوسری صراط بھی ہیں۔ تمہارا انتخاب میری صراط ہونا چاہیے، میری سبیل ہونا چاہیے، میری راہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی راہ، اللہ کی سبیل جو یہاں دنیا سے اللہ کے پاس جاتی ہے تو وہ سبیل ولایت محمد و آل محمد ہے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب بات آتی ہے محمد و آل محمد کی، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری صراط پر چلیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے وہ صراط اگر بتائی ہے تو وہ یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ کی ضمانت ہے، رسول اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں، میرے بعد اگر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ ضمانت محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ یہ اللہ کا نور ہیں، یہ اللہ کی سبیل ہیں، یہ اللہ کی صراط ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا میزان ہے۔ لیکن آپ اس کے برعکس دیکھ لیں کہ جب بات آتی ہے محمد و آل محمد کی، حتیٰ محرم ہی شروع ہو جائے تو طاغوت کے پیروکار، طاغوت کا علم بلند کرنے والے بھی میدان میں آ جاتے ہیں، پھر اور انہیں کچھ نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ملتی تو اپنے خوابوں کے ذریعے سے بھی طاغوت کو بچاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مفتی صاحب نے خواب دیکھا، کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا یزید کو، گویا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے امام حسین کو قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ یعنی جو لوگ بچانے آتے ہیں طاغوت کو، اب ان کے پاس اگر کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے تو اپنے خوابوں کے ذریعے سے یزید کو بچا رہے ہیں۔ لیکن یہ یزید بھی کتنا سیانہ ہے، جب بھی خواب میں آتا ہے اپنے مفتی کے خواب میں آتا ہے، وہ اس کا اپنا مفتی تو اسے ویسے ہی اپنا امیر مانتا ہے، یہ اپنے مفتیوں کے خواب میں کیوں آتا ہے؟ اب جو مفتی صاحب خواب میں یزید کو دیکھتے ہیں، میرا ان سے یہ 10 پردہ عرض ہے کہ اب کبھی یزید اگر آپ کے خواب میں آئے تو اسے کہنا کہ ہم تو آپ کو ویسے ہی امیر مانتے ہیں، اگر خواب میں آنا ہے تو شیعوں کے خواب میں آؤ، شیعوں کے خواب میں آ کر اپنی وضاحت دے، ان کو بتا کہ میں قاتل حسین نہیں ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے اپنی وضاحت دینا تو شیعوں کے خواب میں آ، اور کچھ نہ کر، شیعوں کے خواب میں آ کر فقط اتنا بتا، اپنا تعارف کرا کہ میں یزید ہوں، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ توجہ نا محترم، یعنی ظالم کو بچانے کے لیے کس قدر لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تازہ پچھلے سال بھی میں بطور احتجاج کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، ابھی تازہ اسی سال محرم شروع ہوا، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اس سے سوال ہوا کہ یزید اگر نہ اچھا تھا نہ برا تھا، پھر جس نے یزید کی بیعت کی وہ بھی نہ اچھے تھے نہ برے تھے، تو اس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی حق کے ساتھ کی تھی۔ توجہ تھا نا محترم آپ کی، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جس نے یزید کی بیعت کی تھی حق کے ساتھ کی تھی، جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، بیعت اس کی ہوگی۔ اسلام میں حاکم وقت کے اچھے برے ہونے کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اچھے برے کا کرنا کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ اچھے برے کی کوئی بحث ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، جو فاسق و فاجر آ جائے، جو ظالم آ جائے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ یعنی در حقیقت وہ امام حسین کو کرٹیسائز کر رہا تھا۔ اب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت جن لوگوں نے کی تھی وہ جانتے تھے کہ جس کے پاس پاور ہے بیعت اس کی کرنی ہے، تو کیا امام حسین کو دین کا پتہ نہیں تھا؟ کیا امام حسین کو اسلام کا پتہ نہیں تھا کہ سارا کنبہ لٹا دیا، یزید کی بیعت نہیں کی؟ وہ لوگ حق کو جانتے تھے، وہ دین کو جانتے تھے۔ یعنی اگر ہم کوئی تاریخی واقعہ پیش کریں، کوئی تاریخی قصہ سنائیں، کوئی قرآن کی بات کریں، کوئی تاریخ کا قصہ سنائے، تو لوگوں میں اتنے جذبات اٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ توہین کر دی، اس قدر لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ فلاں کو برا کہہ دیا۔ لیکن یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ برے کی اطاعت کو کہتے ہیں کہ اللہ نے واجب کیا؟ میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا۔
لگتا ہے میں مشکل باتیں کر رہا ہوں؟ بھائی جب دین اسلام کے اندر برے اچھے ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، جو بھی آ جائے جیسا آ جائے، جس کے پاس طاقت ہو اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اس کے برے ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، تو جن اچھوں نے اس برے کی بیعت کی، اگر ہم کہیں کہ یہ تاریخ میں برا ہوا تو آپ کہتے ہیں توہین ہے۔ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایسی باتیں منسوب کریں کہ اللہ نے ظالم فاسق و فاجر کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ کیا یہ دین اسلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توہین نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا ہے کہ ہم فاسق و فاجر کی اطاعت کریں؟ محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے وسیع، انہوں نے دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، مشقتیں کاٹی، جنگیں لڑی، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، کیا فقط یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا؟ عزیزان محترم، یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نور میں نے محمد کے ساتھ بھیجا ہے اس نور کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ جو نور میرے ساتھ آیا اس کی اتباع کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور روشن کتاب۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے، اس نور سے اور قرآن سے، رسول اللہ نے تشریح کر کے بتایا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ نور کی اتباع ہو، جو اللہ نے نور بھیجا ہے، لیکن اس کے برعکس لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہا ہے کہ یزیدیت کی طرف، یعنی قربانی امام حسین کے اوپر سوالیہ نشان، کہ امام حسین نے جو قربانی دی وہ تو بے فائدہ گئی، جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ حق پر تھے۔ آپ نے سن رکھا ہے، میں نے مفتیوں سے سوال کیا، توجہ دیں محترم، میں مشکل بات تو نہیں کرا، پر جس نے یہ کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے، جو اچھے برے ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب ہے، میرا اس سے چیلنج ہے کہ جس میدان میں بیٹھنا چاہتا ہے آ کر بیٹھ جا، جس میدان میں بلانا چاہتا ہے آ جا، میں آنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہ تجھے بتاؤں گا کہ اللہ اور قرآن تجھ سے ایسا نہیں چاہتا۔ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، اللہ آپ سے ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نور میں نے بھیجا ہے، جو ہادی میں نے بھیجے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ توجہ دے نا محترم۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر یہ حکم فرمایا ہے اپنے کلام کے اندر کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، اللہ نے اگر اطاعت واجب کی ہے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے منع کیا ہے کہ فلاں فلاں کی اطاعت نہ کرنا۔ آپ سننا چاہیں گے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر اللہ رب العالمین نے اطاعت واجب کی ہے تو پورے کلام کے اندر کئی آیتیں ایسی بھیجی ہیں کہ یہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اب میں باری باری آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا۔ آج کل دور بڑا تبدیل ہو چکا ہے، اگر آپ اپنے موبائل کے اندر اگر قرآن سافٹ ویئر موجود ہے، ایپ موجود ہے، اس میں لکھیں کہ وَلَا تُطِعْ، کہ اطاعت نہ کرو، عربی کا ایک جملہ، جس آیت کے اندر یہ لفظ ہوگا وہ سب آیتیں آ جائیں گی۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار ہو، خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، اپنے ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا کام حد سے بڑھ چکا ہو۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ کسی ہوائے نفس کے پیروکار کی اطاعت نہ کرنا۔ اب آپ یقین رکھیں کہ اولو الامر وہی ہوگا کہ جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوگا اور وہ ہوائے نفس کا پیروکار نہیں ہوگا۔ توجہ دے نا محترم۔ دوسری آیت ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ انسان میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، خبردار کسی جھوٹے اور گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، کسی جھوٹے اور گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین قرآن میں منع کر رہا ہے کہ جھوٹے اور گناہگار کی اطاعت تم نے نہیں کرنی، تو سمجھ جاؤ جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ گناہگار ہو سکتا ہے۔ توجہ دینا محترم، یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اتاری ہیں جو منع کر رہی ہیں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔
لیکن اس کے بعد جو آیت ہے وہ سنیے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، خبردار کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، حماز مشاء بنمیم، کسی چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر معتد اثیم، خبردار وہ جو تمہیں خیر سے منع کرتا ہے کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جو تمہیں خیر سے منع کرتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے خیر کیا ہے؟ کہ جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اب اس بات کو یاد کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں، یعنی علی خیر ہے، جو علی سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر معتد اثیم۔ اگلی آیت بڑی خطرناک ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگلی آیت کہتی ہے اللہ رب العالمین امر کر رہا ہے کہ اتلم بعد ذالک زنیم، بڑے ادب کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے خبردار کبھی کسی بد نسل کی اطاعت نہ کرنا، خبردار کبھی کسی بد نسل کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کے نطفے میں شک ہو، جو حلال زیادہ نہ ہو، خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا۔ ہم تو کسی ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اسے امام کیا خاک بنائیں گے؟ اللہ منع کر رہا ہے کہ خبردار جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت نہیں کرنی کہ جس کا شجرہ نسب خراب ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام لوگوں کا ہے، لوگ بنا کر بٹھائیں گے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب منع کیا کہ تم نہ بناؤ؟ کم از کم شجرہ نسب تو دیکھ لیا کرو۔ اب اگر اللہ منع کر رہا ہے کہ کسی بد نسل کی اطاعت نہ کرنا تو اولو الامر کی اطاعت واجب کی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اولو الامر فقط وہی بن سکتا ہے جو شجر طیبہ میں سے ہو، جو پاک ہو، مطہر ہو، وہ ہو کہ جسے اللہ نے طہارت بخشی ہو۔ توجہ دے نا محترم، اللہ منع کر رہا ہے کہ کسی بد نسل کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد مسند رسول پر اگر کوئی آئے گا تو وہ محمد جیسا ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فقط فضیلت نہیں بلکہ دین کی ضرورت کا نام ہے۔ یہ دین کی ضرورت کا نام ہے کہ مسند محمد پر وہ آئے جیسے محمد مطہر و پاک ہے ویسا وہ مطہر و پاک ہو۔ توجہ ہے نا محترم، میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، توجہ ہے آپ کی؟ اگر توجہ ہے تو ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جسے بھی آنا ہے، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عصمت جاری ہے، رسول کے بعد معصوموں کا آنا جاری ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ ختم نبوت کا انکار نہیں بلکہ دین کی ضرورت کا نام ہے کہ مسند محمد پر وہ آئے جو محمد جیسا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تو میرے نور کی کرنی ہے، کسی بد نسل کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی۔ توجہ تھا نا آپ کی؟ یہ آیتیں اللہ رب العالمین اپنے کلام میں کہہ رہا ہے، قرآن ہے یہ۔ یہاں پر فقط جہاں پر ہم یہاں رو رہے ہیں امام حسین کی مظلومیت کے لیے، تو یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ حسین کا قیام اس لیے تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کسی ایسے کی اطاعت نہ کرو۔ اسی نظام کو جو اللہ نے دیا ہے امام حسین بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو خدا کی قسم اگر آج دین باقی ہے تو یہ قربانی امام حسین کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ وقتوں میں یہ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہدایت کا وسیلہ مہیا کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو گزشتہ انبیاء کو آپ دیکھ لیں،
کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اپنے کلام میں، کہتا ہے کہ جب نوح تنگ آ چکے، بیدار ہو چکے، تو اللہ رب العالمین سے التجا کی کہ اے میرے اللہ ان پر عذاب کر۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین امر کر رہا ہے حضرت نوح کو، کیا کر رہا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق، جو ہم تمہیں وحی کریں۔ اب اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں، آپ اشتباہ نہ کیجئے گا، لیکن اللہ رب العالمین بطور تائید کہہ رہا ہے، اپنے نبی سے امر کر رہا ہے کہ جو نجات کی کشتی بنانی ہے میرے سامنے بناؤ۔ تو جب یہ نجات کی کشتی بنائی جا رہی تھی، اللہ امر کر رہا تھا کہ اگر لکڑی کا تختہ اٹھانا ہے، کون سے درخت میں سے اٹھانا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا، کس درخت کی لکڑی لینی ہے، کون سا تختہ لگانا ہے، یہ سب میں اللہ بتاؤں گا، اس میں کیل کس طرح لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، سب میں اللہ بتاؤں گا۔ اب یہ کشتی بن رہی ہے نجات کی کشتی، کہ جو اس میں سوار ہوگا فقط وہ نجات پائے گا۔ اب نوح نبی نے اس کشتی کو بنایا، تیار کیا، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ سب جانوروں کے جوڑے لیے، کشتی میں سوار کیے، کشتی تیار ہو گئی امر خدا سے، اللہ کی وحی کی مطابق جو اللہ نے امر کیے۔ اب ذرا سوچیں، محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا وسیلہ مہیا کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے محمد مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کہا ہوگا یا اللہ نے کہا ہوگا؟ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ رسول اللہ کو ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جسے نوح کی کشتی کی مانند۔ نوح کی کشتی کیسی بنی تھی؟ اللہ کی وحی سے، اللہ کے امر سے۔ اب جو اس میں سوار ہوا نجات اسے ملی۔ اب قیامت تک آنے والے انسان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، وہ کوئی بھی ہو، چاہے رسول اللہ کا کوئی رشتہ دار ہو یا رسول اللہ کا کوئی ماننے والا ہو، اسے اگر نجات ملے گی تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی کشتی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ اگر نجات ہے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، فرمان رسول خدا کے مطابق نجات ملے گی تو اہل بیت کی ولایت سے ملے گی۔ اس کے علاوہ نجات نہیں ملے گی۔ جو اس سفینہ میں سوار ہوگا، جو اس ولایت کو قبول کرے گا، اسے ملے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میری طرف ایک راستہ سیدھا آتا ہے، ٹیڑھے رستے بھی ہیں۔ لوگ ٹیڑھے رستوں پر چل پڑے اور یزیدیت کی راہ کو اپنا لیا۔ اگر وہ چاہتے ہیں، آج بھی موقع ہے، ان کو نجات چاہیے تو نجات اگر ہے تو وہ صراط حسین پر ہے، نہ کہ یزیدیت کی راہ پر ہے۔ عزیزان محترم، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ہادی بنایا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح کی مثال کو پیش کیا کہ حضرت نوح تنگ آ گئے اپنی قوم سے اور دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ رب العالمین سے التجا کی حضرت نوح نے کہ اے میرے اللہ، یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، یہ نہیں مانیں گے، ان کی نسلوں میں بھی جو آئے گا وہ تیرے دین کو قبول نہیں کرے گا، تو ان پر عذاب کر۔ حضرت نوح کی نگاہ نے دیکھا کہ نہ یہ ہدایت پائیں گے، نہ ان کی نسلیں نگاہ پائیں گی۔ یہ کام نگاہ نوح نے کیا تو اللہ سے التجا کی کہ تو ان پر عذاب کر۔ لیکن جو ہمارا مولا ہے، جو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا وصی ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذوالفقار دیکھتی تھی کہ اس کی نسلوں میں کب تک مومن آئے گا۔ اس کی یا اس کی ذوالفقار کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذوالفقار نگاہ کرتی تھی کہ 40 پشتوں تک اگر مومن ہے تو اسے چھوڑ دیتی تھی کہ یہ ہدایت پر آئے گا، یہ مومن بنے گا۔ توجہ دا نا محترم، اسے ہدایت ملے گی۔ یہ کمال ذوالفقار ہے۔ نوح نبی کی نگاہ کا کمال دیکھ لیں اور علی کی ذوالفقار کا کمال دیکھ لیں۔ توجہ دا نا محترم،
اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ہادی دیے ہیں، ایسے رہبر دیے ہیں کہ ان کی ولایت ایسی ہے، جس کے پاس یہ ولایت ہے وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ میں نے مشکل باتیں تو نہیں کی، پریشان تو نہیں ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے پورے محرم میں جہاں پر بھی موقع ملا وصیت رسول اللہ کو پیش کیا۔ یہ وصیت رسول اللہ کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ یزید جیسے بھی آ کر تخت نشین ہوئے۔ مجھ سے نوجوانوں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہو، گریہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے ہر کسی کو یہی جواب دیا کہ آئندہ کے بعد جو آپ سے پوچھے کہ عزاداری کیوں کرتے ہو، گریہ کیوں کرتے ہو، اس سے پہلے یہ سوال کرنا کہ اتنا بتا دو حسین جیسے جنت کے سردار کے ہوتے یزید خلیفہ کیوں بنا؟ پہلے اس بات کا جواب دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں عزاداری کیوں کرتا ہوں۔ حسین جیسے سردار کے ہوتے، حسین جیسے بادشاہ کے ہوتے، یزید تخت نشین کیسے ہوا؟ پہلے اس بات کا جواب دو، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم روتے کیوں ہو۔ جس دن تم نے یہ جواب دے دیا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارا گریہ کس لیے ہے، اور تم قیامت تک جواب نہیں دے سکو گے۔ کوئی قیامت تک جواب نہیں دے سکے گا کہ حسین کے ہوتے یزید کیوں بنا، سوائے الٹی پھلٹی باتیں کرنے کے، سوائے لوگوں کو بچانے کے کہ پوچھے یہ دنیا کہ وہ جو ساری زندگی رسول اللہ سے لڑتے آئے، رسول اللہ کے اصحاب سے لڑتے آئے، کیسے ممکن ہوا کہ یہ تخت نشین ہو گئے؟ کیوں یزید بن گیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار نہیں بنایا؟ کیا اللہ رب العالمین نے انہیں فضیلت اعلیٰ مقام نہیں دیا فضیلت کا؟ کیا اللہ رب العالمین نے انہیں علم نہیں دیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے انہیں طہارت نہیں بخشی؟ توجہ دے محترم، یعنی جب بات علم کی ٹھہری، اگر علم کی بات ہے تو سب سے آگے علی، اگر بات شجاعت کی ہے تو سب سے آگے علی، اگر بات حلم حکمت و دانائی کی ہے تو سب سے آگے علی۔ تو جہاں مولوی پھنسے تو آ کر یہ ٹھہرایا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑھ کر افضل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ۔ تو اگر بات تقویٰ کی ہے تو علی امام المتقین ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون سب سے بڑا متقی ہے؟ کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے سورہ مریم کے اندر کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ میں اپنی جنت کا وارث اسے بناؤں گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، میری جنت کا وارث وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث سن لیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت کی وراثت اسے ملے گی جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو ثابت ہو گیا سب سے بڑے اگر کوئی متقی ہیں تو وہ حسن حسین ہے، اگر ان سے بڑا کوئی متقی ہے تو ان کا بابا ہے۔ تو جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو، جس کے پاس جنت کا اختیار ہو، اس سے بڑا متقی کون ہوگا؟ اگر بات خواتین کی آئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جنت کی وراثت اسے ملے گی جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو رسول اللہ کی دختر بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ مردوں کی سرداری ملی بطول کے گھر کے مردوں کو، اور عورتوں کی سرداری ملی بطول کو۔ یعنی اگر جنت کی ساری وراثت ہے تو وہ سیدہ زہرا کے گھر میں ہے۔
یعنی اب ان کے بعد جو بھی بنے گا ان کا وسیع اس معیار پر وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ توجہ دان محترم، اللہ رب العالمین نے یہ سارا کا سارا وراثت ایک گھر میں جمع کر دی۔ اسی گھر کے افراد جنت کے وارث ہیں، اسی گھر کی خاتون جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب قرآن نے فیصلہ دے دیا اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس گھر سے بڑھ کر کوئی اور متقی ہو بھی سکتا ہے۔ توجہ نا محترم، یعنی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ کہ میں آپ کو خیالات سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ دے دیا، قیامت تک خوشخبری سنا دی۔ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اما یتسالون، اے رسول تم سے پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں۔ اب جب مسلمانوں سے سوال ہوتا ہے کہ یہ نبأ عظیم کیا ہے، الذی ہم فی مختلفون، کے جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ توجہ نا محترم، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبأ عظیم کون ہے، الذی ہم فی مختلفون، کے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو علماء سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ قیامت۔ آپ سب یہاں پر صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کا کون سا گروہ ہے کہ جس کا قیامت پر اختلاف ہو؟ کسی گروہ کا قیامت پر اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس عظیم خوشخبری الذی ہم فی مختلفون، کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، جس میں اختلاف کرتے ہیں، کہ یہ کون سا اختلاف ہے؟ امام میں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ لوگ قیامت میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے اختلاف کرتے ہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی اس رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے امر فرما دیا، حکم دے دیا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں دوبارہ۔ آخری بات بس آپ کی زحمتیں تمام۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ یہ نبأ عظیم وہ ہے، اس کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن میں ہی پہلے جنت کی بشارت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چند لوگوں کو جنت کی بشارت دی۔ میرا حدیث کی سند پر بحث نہیں ہے، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یاد رکھیے گا، کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے محمد بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیا ہے۔ جنت کی کون سی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں؟ ہر شخص، ہر مومن جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، قرآن میں اس کے لیے پہلے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بشارت دی ہے، پھر شرط رکھی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ ہر مومن کو جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، پہلے جنت کی بشارت دے رہا ہے اللہ، فعل امر ہے، قرآن میں آیت موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط سنیے گا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ سے عہد کر کے میثاق باندھ کے توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، ایسے کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ جس نے عہد کو توڑ دیا، میثاق کو توڑ دیا، جس نے اس رشتے کو توڑ دیا جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آیت پر غور کریں، پہلے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی، پھر شرط رکھی۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ جس نے بھی مجھ سے باندھا ہے توڑ دیا، یعنی کوئی ایسا ہے جو اللہ سے عہد باندھ کے توڑ بھی دیتا ہے، اس میثاق کو توڑ دیتا ہے جسے اللہ کے ساتھ باندھا ہے، اس رشتے کو توڑ دیتا ہے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آیت کی تفسیر جا کر پڑھیں، تفسیر برہان کے اندر حدیث موجود ہے۔ امام سے سوال ہوا، بولا اللہ رب العالمین نے قرآن میں پہلے جنت کی بشارت دی، بشارت دینے کے بعد یہ فرمایا کہ جو مجھ سے عہد باندھ کر توڑ دیتا ہے
اور وہ رشتہ جو میں نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ وہ عہد اور رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس رشتے کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، جس عہد کو نبھانے کا حکم دیا ہے، وہ رشتہ، وہ عہد ولایت علی ابن ابی طالب کا رشتہ عہد ہے۔ یا اللہ، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس عہد کو وفا کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس رشتے کو نہ توڑنا، اس عہد کو نہ توڑنا۔ جس نے اس عہد کو توڑا، جس نے اس رشتے کو توڑ دیا، مجھ اللہ کا اس سے وعدہ نہیں ہے۔ ہر مومن کو جنت کی بشارت ہے، پھر شرط ہے، یعنی شرط کیا ہے؟ اس رشتے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس عہد کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جہاں اللہ نے قرآن میں حکم کیا کہ اس رشتے سے جڑے رہنا، لوگوں نے فقط نہ اس رشتے کو توڑ دیا، اس عہد کو چھوڑ دیا، بلکہ ان پر ایسا ظلم کیا کہ یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ غریب الوطن امام سجاد نے جب واپس مدینہ پہنچ کر لوگوں سے خطاب کیا تو پہلی بات یہی کہی تھی کہ اے لوگو، اللہ نے ہماری مودت کو قرآن میں واجب کیا ہے۔ اگر اللہ قرآن میں ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا مودت کو واجب کرنے کے بعد ہم پر ظلم کیا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے کہ آپ کو فرش ادا پر بلایا ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مولا، میری والدہ جب زندہ تھی چند بار ایسا ہوا کہ میں نے اس سے تلخ کلامی کی، بد اخلاقی کر دی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، کیا کوئی راہ ہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا؟ کوئی راستہ ہے؟ عزیزان محترم، اپنے والدین کی قدر کیا کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو کبھی اف بھی نہ کہو۔ خدا نہ کرے کہ کبھی آپ یہ ارمان دل میں رکھیں کہ ہم سے خطا ہو گئی کہ والدین کے ساتھ بد اخلاقی کی تھی، ایسا کبھی نہ ہو۔ اس شخص نے امام سے کہا کہ مولا، غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، والدہ کے ساتھ کبھی کبھی بد اخلاقی کرتا تھا، وہ اب دنیا میں نہیں ہے، کوئی راہ ہے کہ مجھے یقین آ جائے میری ماں نے مجھے معاف کر دیا؟ تو امام نے اس سے کہا کہ جتنا ہو سکے ہمارے جد حسین پر رویا کر، جتنا ہو سکے ہمارے جد حسین پر رویا کر۔ تو اگر ہمارے جد حسین پر روئے گا تو برزخ میں ہماری دادی فاطمہ الزہرا تیری والدہ کے پاس جائیں گی، تیری والدہ کے پاس جا کر ان سے کہیں گی، اسے سینے سے لگائیں گی اور کہیں گی کہ ہم تیرے بیٹے کے مدیون ہیں، ممنون و مشکور ہیں۔ اے خاتون، تیرا بیٹا میرے بیٹے حسین پر روتا ہے، کیا میری خاطر اسے معاف نہیں کرے گی؟ امام کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ ہماری دادی زہرا اسے التجا کریں اور وہ معاف نہ کریں۔ کہا اگر کبھی تم سے ایسا ہو جائے کہ والد سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو ہمارے جد حسین پر گریہ کیا کرو، اگر وہ تمہارے والد ہیں تو ہمارے دادا علی برزخ میں جا کر اس سے ملتے ہیں اور اسے سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے بچے کے ممنون و مشکور ہیں۔ مولا علی اس شخص سے کہتے ہیں مجھ علی کی خاطر کیا اپنے بچے کو معاف نہیں کرے گا؟ تو وہ شخص مولا علی کی خاطر اپنی اولاد کو معاف کر دیتا ہے۔ اس قدر یہ گریہ مہم ہے کہ انسان اس سے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، اشتباہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت دنیا پر ہے تو وہ محمد و آل محمد، کہ ان کے وسیلے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں جمع ہوئے ہیں امام زین العابدین کی شہادت پر گریہ کرنے کے لیے۔
یہ ایسا عزادار حسین ہے جس نے 40 سال گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ جب پانی دیکھا گریہ کیا، جب کھانا دیکھا گریہ کیا۔ جب کوئی غلام پانی لاتا تھا، پانی کو دیکھتے تھے، گریہ کرتے تھے، پوچھتا تھا مولا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، پانی کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ کھانا رکھتا تھا اگر کوئی تو مولا کھانے کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے، مولا کوئی غلطی ہو گئی تو مولا کہتے تھے نہیں، میں پانی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میرا بابا حسین میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گیا تھا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب میرا بابا حسین یزیدی لشکر کے سامنے التجا کر رہا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، یہ 6 ماہ کا علی اصغر یہ تو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، اسے پانی پلا دو۔ لیکن اسے پانی تو نہ پلایا گیا بلکہ ایسا تیر مارا گیا، ایسا تیر مارا گیا کہ ذبیحہ من الاذن الی الاذن، کہ اس کا سر ذبح ہو گیا کان سے لے کر گلے تک۔ کہ جب بی بی رباب نے یہ منظر دیکھا تو یہ کہا کہ اے میرے بچے، تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے۔ عزاداران محترم، جب گوشت دیکھتے تھے امام روتے تھے، قصائی دیکھتا تھا کہ امام آ رہے ہیں، گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک دن امام نے پہل کی آنے میں وہ بھول گیا کپڑا رکھنا، امام نے گوشت کو دیکھا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ امام نے پوچھا کہ جب جانور کو ذبح کر رہے تھے تو پانی پلایا تھا؟ تو قصائی نے کہا کہ ہاں مولا، ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں۔ بس یہ مولا کا جملہ سننا تھا۔ کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کہ ایش کربلا میں آنے والوں، تم نے میرے بابا حسین کو پانی بھی نہ پلایا بلکہ میری پھپھی زینب کے سامنے ذبح کیا کہ وہ چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی۔ عزاداران محترم، امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے بڑھ کر مصیبت کہاں دیکھی؟ تو امام نے کہا کہ شام، ہائے شام، کہ سب سے بڑھ کر ظلم اگر دیکھا تو شام میں دیکھا۔ امام نے سب کو قتل ہوتے دیکھا۔ کہا جاتا تھا امام سے کہا جاتا تھا مولا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ تو امام نے کہتے تھے تم نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، اس نے 40 سال گریہ کیا، میرے سامنے میرے 18 یوسف کو ذبح کیا گیا، مجھ سے پوچھتے ہو گریہ کیوں کرتے ہو؟ امام سے پوچھا گیا کہ مولا سخت مرحلہ کیا تھا؟ یہ سب امام کے سامنے شہید ہوئے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ سخت مرحلہ شام تھا کہ مجھے شام نہیں بھولتا۔ خدا نہ کرے کہ حجت خدا پر ایسا وقت آئے کہ وہ بازار میں جائے، سرے بازار اور اس کی پھپھیاں اور بہنیں ساتھ ہوں اور بے ردا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ حجت خدا اس قدر مظلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں اور گلے میں توق ہو اور اسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے۔ خدا نہ کرے کہ حجت خدا اس طرح تنہا ہو جائے کہ اسے یہ دیکھنا پڑے کہ اس کی ناموس اس کے ساتھ ہے اور اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ عزادار و امام فرماتے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے شام کے شہر میں، ایک راوی ہے ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مہمان سرا میں تھا، تو میں نے طبل اور رقص کی آواز سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا آج کوئی خوشی کا دن تو نہیں ہے؟ پھر یہ لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ کربلا سے ایک قافلہ آیا ہے، باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، جو لوگ بچے ہیں انہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، یہ اسی کی خوشی میں رقص اور طبل بج رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سرا سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلے کے آگے ایک زندانی ہے، ایک قیدی ہے کہ جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، سر جھکائے کھڑا ہے، اس کے پیچھے چند سر ہیں جو نوکے نیزہ پر بلند ہیں، ان کے چہرے کیسے باصفا ہیں، چہرے نورانی ہیں، ان کے پیچھے کچھ سواریاں ہیں، کچھ اونٹنیاں ہیں جن پر بیبیاں سوار ہیں، جن کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بڑا متعجب ہوا۔ میں قریب آیا، اس قیدی سے پوچھا کہ اے قیدی تو نے کربلا میں کیا کیا جو تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ تو اس نے مجھے پکار کر کہا کہ ابن عتیبہ تم تو شام کے نہیں ہو۔ جیسے اس نے میرا نام لیا تو میں تڑپ اٹھا کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے پہچانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علی ابن الحسین
زین العابدین ہوں۔ تو میں نے تڑپ کر پوچھا مولا آپ ہیں، میرے مولا حسین کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نوک نیزہ پر سر دیکھ رہے ہو وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، اور جو پیچھے خواتین ہیں وہ میری پھپھیاں اور بہنیں ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہائے اللہ اکبر، ایسے امیر پر کبھی ایسا وقت نہ آئے جو بانٹتا ہو آج اسے طلب کرنا پڑے۔ تو امام وہ کہتا ہے کہ مجھے امام نے کہا کہ ابن عتیبہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مولا میرے پاس پیسے ہیں۔ کہا اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو جا چند چادریں خرید کر لے آ، میری پھپھیاں اور بہنیں بے ردا ہیں، انہیں چادریں عطا کر دے۔ میں گیا دوڑتا ہوا چادریں خرید کر لایا، میں نے چادروں کو تقسیم کیا، بیویوں نے چادروں کو پہنا۔ کچھ لحظہ انہیں فرحت ملی کہ ہمارے سروں پر چادریں آ گئی، لیکن کچھ دیر بعد نیزہ بردار آئے، نیزوں سے چادروں کو دوبارہ چھین لیا۔ میں تڑپ اٹھا، اپنے امام کو دیکھ رہا تھا کہ امام تڑپ گئے کہ ان کی ناموس کے سروں سے دوبارہ چادریں چھین لی گئی۔ میں امام کے پاس آیا، مولا حکم کیجئے کہ میں کیا کروں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو امام نے مجھ سے پھر کہا کہ ابن عتیبہ اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو تو ان کو پیسے دے تاکہ یہ سروں کو آگے لے جائیں، لوگ سروں کو دیکھیں، میری پھپھیاں اور بہنوں پر نگاہ نہ پڑے، لوگ ان پر نگاہ نہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا گیا، میں نے فوجیوں کو پیسے دیے کہ تم سروں کو آگے لے جاؤ۔ یہ لوگ سروں کو آگے لے کر گئے، جیسے ہی نیزہ بردار سروں کو آگے لے کر گئے تو ایک چھت سے ایک پتھر آ کر امام حسین کی پیشانی پر لگا اور پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے تلوار کو کھینچا تو امام نے کہا کہ ابن عتیبہ تو تلوار کو نہ کھینچ، ہم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پتھر کھاتے آئے ہیں، ہمیں اسی طرح دربار میں جانے دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک فاتحہ پڑھ دیں تمام مومنین کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رب العالمین بحق محمد و آل محمد۔ یہ جو فاتحہ ہم نے پڑھی ہے اس کا ثواب بانیان مجلس کی جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، من جملہ تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، انہیں بھیشت بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین۔ تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک اور طیب رزق عطا فرما یا رب العالمین۔ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی جو بھی نیک حاجات ہیں پوری فرما یا رب العالمین۔ جو ہسپتالوں میں ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مومنین خواہش مند ہیں کربلا جانے کی انہیں زیارت کربلا نصیب فرما۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما بحق محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔